الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه أبو داود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعہ کے اندر حسد کتنی بھیانک بیماری ہے اس کے متعلق کئی باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. اس کا علاج کیا ہے، قرآن نے اس کا علاج کیا بتلایا ہے، حاسد کو کیا کرنا چاہیے، محسود کو کیا کرنا چاہیے، یعنی وہ شخص جس کے خلاف حسد کیا جائے اس کو کیا کرنا چاہیے. کئی باتیں آپ کے سامنے آئی. بتایا تھا کہ انسان جتنا بھی عظیم ہوگا اس کے حاسدین اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ عظیم اگر کوئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے خلاف کیسے کیسے حسد کیا گیا اور آپ کے خلاف کیسے لامتناہی سازشوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، قرآن ساری تفصیل بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کے نتیجے میں جادو ہوا. حضور جب تک مکہ میں رہے، مکہ میں صرف عرب لوگ تھے، یہودی مکہ میں نہیں تھے، لیکن آپ 13 سال کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں عرب کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اور یہودی بھی آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینوقہ، بنو نذیر، یہ سب یہودیوں کے قبائل کے نام. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تھا بھئی ہم سب مدینہ کے اندر رہیں گے اور ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو. رہی بات ہمارا دشمن اگر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، اور آپ کا کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا ہے تو ان کا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، بلکہ سب مل کر کے مدینہ کی حفاظت کریں گے. یہ معاہدہ ایگریمنٹ مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے حضور کے خلاف خفیہ طریقے سے سازشوں کا پلان جاری رکھا تھا. کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. حالانکہ اسلام کی فیسلٹی ان کو چاہیے تھی مگر اسلام نہیں چاہیے تھا. اس کا ایک واقعہ کل کی تفسیر میں آیا تھا آپ کے سامنے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہودیوں میں زنا کا ایک واقعہ پیش آ گیا. تو ان یہودیوں نے کہا کہ یہ نئے نبی آئے ہیں، ان کا دین بہت آسان ہے، لاؤ معاملہ ان کے پاس لے کر کے جائے. چونکہ ان کے وہاں بھی سزا وہی تھی کہ سنسار کرنا، اگر شادی شدہ ہے تو رجم پتھر مار کر کے ہلاک کرنا. تورات میں بھی یہی حکم تھا، مگر یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام میں آسانی ہے، ہم حضور کے پاس جاتے. حضور کے پاس آئے، حضور نے فرمایا تورات میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ دونوں کو جانور پر الٹا بٹھایا جائے، منہ کالا کیا جائے اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا جائے اور ان کی رسوائی. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے مگر مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا تورات لاؤ، کیا یہ حکم تورات میں ہے؟ وہ تورات لے کر آئے، اور تورات کا جو بہت بڑا عالم تھا ابن سوریہ،
اس نے تورات کے وہ احکامات پڑھنا شروع کیے، اور جہاں رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم تھا اس کے اوپر انگلی رکھ دی تھی، اور وہ عبارت چھوڑ کر کے کاٹ کر کے آگے چلا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا انگلی ہٹا کر یہاں جو حکم لکھا ہوا ہے وہ پڑھیے۔ تو حضور کے کوچے سے بڑے بے آبرو ہو کر کے نکلے تھے، اور بعد میں کہنے لگے کہ اپنے گھر میں ہی لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ تورات میں یہ حکم ہی ہے، تو ہمارے لوگوں کو جاہلوں کو کیا معلوم ہونے والا تھا۔ اس لیے آج کل اہل اسلام کے علماء کو یہودیوں کے اخبار پر لوگ قیاس کرتے ہیں، حالانکہ قیاس تو ان کی دلیل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قیاس کرتے ہیں کہ بھئی یہودی کی جو علماء تھے، قرآن خود کہہ رہا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ تورات میں حکم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ آج کے علماء یہ نہیں کہتے، آج کے علماء صرف قرآن کی تشریح کرتے ہیں بھئی یہ حکم اللہ کی طرف سے، قرآن میں کوئی بھی ایک حرف بڑھا نہیں سکتا۔ اس لیے علماء سے دور کرنے کے لیے مستقل یہ اس طرح کی آیتوں کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، کہاں احبار اور کہاں رہبان اور کہاں قرآن کے جاننے والے۔ خیر، تو یہ حکم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے تحت لکھا ہے کہ ان کو اسلام کی فیسلٹی چاہیے مگر اسلام نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے 14 دن، اور ایک روایت کے مطابق بخاری کی شرح عمدۃ القاری ہے، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ 24 دن آپ کا قیام رہا۔ تو دونوں طرح کی روایات ہیں۔ جب حضور کا پہلا قیام قباء میں تھا تو اس وقت حوی ابن اخطب، یہ بہت بڑا سردار تھا یہودیوں کا، اور اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام عطا فرمایا، اور وہ ام المؤمنین والمؤمنات بن گئی، مگر باپ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ حوی ابن اخطب اور اس کا بھائی ابو یاسر ابن اخطب یہ قباء میں آئے اور حضور کے ساتھ رات گزارنے کے بعد پھر یہ گھر چلے گئے، اور حوی ابن اخطب اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہے کیا یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ تورات میں ہے؟ تو ابو یاسر ابن اخطب نے کہا ہاں یہی نبی ہے، اور واقعتاً ساری علامات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو حوی ابن اخطب نے کہا اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں موت تک ان سے دشمنی کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد بتائی کہ ہمارے گھر میں اس طریقے کی بات ہوئی تھی۔ تو یہ یہودی خود اقرار کر رہے ہیں یا وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات کے اندر بیان کیے گئے، جن کی بشارت تورات کے اندر دے دی گئی، مگر اس کے باوجود یہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور کو سچا نبی ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ بہت سارے لڑکے کھیل رہے ہوں، باپ پاس میں سے گزرے تو اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ آخری نبی کو اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام سے پوچھا تھا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہہ رہا ہے یہودی آخری نبی کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ چونکہ وہ پہلے یہودی تھے، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے اس کی اہلیہ نے خیانت کی ہو اور باپ یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن حضور کے بارے میں ہم رتی برابر شک نہیں کر سکتے کہ یہ آخری نبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پکڑی اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو یہودی آپ کا آخری نبی ہونا بخوبی جانتے تھے، مگر حسد کی وجہ سے آپ کو قبول نہیں کیا، اور حسد انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ تکلیف پہنچائی جائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں نے بتایا تھا کہ حسد کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی معوذتین پڑھے۔ زبان زد معوذتین ہے لیکن صحیح اس کا تلفظ ہے معوذتین، یعنی ایسی دو صورتیں جو بھی اس کو پڑھے گا یہ دو صورتیں اللہ کی پناہ میں اس کو داخل کر دے گا۔
مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں اور مجھے کن کن لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچنے والی، لیکن اوپر والا سب جانتا۔ جب انسان ان دونوں صورتوں کی برکت سے اللہ کی پناہ میں آ گیا، اب ساری پیش آنے والی تکلیف کے لیے ایک آہنی دیوار اللہ کی قدرت کی شکل میں حائل ہو جائے گی۔ تو اس صورت کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح اور شام اس صورت کو ہمیں معمول بنا لینا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آمینوں کے چکر کاٹتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن جو علاج بتاتا ہے اس علاج کو اپنانے کو تیار نہیں۔ بخار مجھے ہے اور گولی کسی اور کو کھلا رہے، تو بخار کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے ہمیں ہی ان روحانی بیماریوں کا علاج جو قرآن نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں علاج کرنا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، یہ صورتیں کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو عربی میں سبب النزول کہا جاتا ہے، یعنی یہ 11 آیتوں کے اترنے کا سبب کیا بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے حسد کیا۔ حسد اس بات کا تھا کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام دیے۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کا نام بنا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے، اور یہودیوں کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں آئے تو ان کو حسد ہونے لگا کہ یہ ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ یہودی مائنڈ ہوتا ہے، یہ نعمت اسی کو کیوں ملی مجھے نہیں ملی، یعنی ہر نعمت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھنا اور کسی کی نعمت کو برداشت نہ کر پانا، یہ یہودی ذہنیت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ یہودیوں کو اس وجہ سے حسد ہو گئے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ ان میں کا ایک شخص تھا لبید ابن اعصم، اس نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضور کے خلاف جادو کرایا۔ کنگے میں جو بال آ جاتے ہیں وہ بال یا دھاگے کے اندر 11 گرہیں لگا کر منتر پڑھوا کر کے ایک کنویں کے قریب اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ کام ہوا نہیں، مگر آپ کو ایسا لگتا تھا میں نے وہ کام کر دیا، جسم جکڑا ہوا لگتا تھا۔ اب یہ باتیں سن کر کے تھوڑا بدن میں ویکنیس ہو یا بدن درد کرتا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے جادو ہوا۔ ہاں ضرور معاوضتیں ضرور پڑھ لیں، کیونکہ اس ملک کے اندر ہمارا رہن سہن مخلوط ہے۔ کچھ قومیں ایسی آباد ہیں جن کو وہم کی بیماری ہے، نفسیاتی سائیکولوجی بیماری ہے، بخار بھی آئے تو سمجھتا ہے مجھے جادو ہوا۔ تو یہ ساری تفصیلات سن کر کے یہ نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کبھی کبھی یہ سمجھتے تھے کہ میں نے وہ کام کر لیا ہے، مگر وہ کام ہوا نہیں۔ اس لیے حضور کو جب جادو کا اثر ختم ہوا تو حضور نے فرمایا میرا بدن ایسا جکڑا ہوا تھا، اب الحمدللہ ساری گرہ کھلنے کے بعد میرے بدن کے اندر انبساط اور چستی آ گئی۔ یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ اگر کوئی طاقت، چاہے وہ انسانوں کی طاقت ہو، جناتوں کی طاقت ہو، شیاطین کی طاقت ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے جادو کے ذریعے، اس ذمہ داری سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس لیے نبوت کے کسی کام میں اس کی وجہ سے کبھی فرق نہیں آیا۔ بہت سارے یہ واقعات لے کر کے آج کل کے ایتھیسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے نعوذ باللہ جادو کی بنیاد پر یا ایپیلیپسی کی بیماری جب وحی آتی تھی تو حضور کو جو حالت پیش آتی تھی اس کو وہ کہتے ہیں ایپیلیپسی کی بیماری ہوتی تھی، اور وہ کچھ باتیں گنگناتے تھے اور اسی کو لکھ دیا گیا اور قرآن دے دیا گیا۔ تو یاد رکھیں نبوت کے کاموں میں نہ جادو کی وجہ سے نہ کسی اثر کی وجہ سے کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ تیسری بات، حضور نبی ہے
آپ کے اوپر جادو کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے حضور بھی تو بشر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان سب حالات سے گزارا ہے جو حالات آپ کی امت کے افراد کو پیش آئے. اس لیے حضور نے مالداری کو قبول نہیں کیا. یہ مالداروں کے لیے تو آلریڈی تسلی ہے، لیکن غریبوں کے لیے تسلی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یتیمی کی حالت سے آپ کو گزارا گیا. جن کے والد ہیں ان کے لیے تو آلریڈی سہارا ہے، لیکن جو یتیم ہے وہ تسلی کیسے حاصل کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کرے. اور حضور بھی بشر ہے، اور انسانوں کو جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ وقت کے نبی کو بھی ہوتی ہیں، کوئی فرشتے تو ہے نہیں. اس لیے انسانی حالات سے اللہ تعالیٰ نے گزارا تاکہ آپ کی امت کے افراد کو جو حالات پیش آئے حضور کی زندگی میں آپ کے سب کے لیے تسلی رہے کہ میرے آقا کے ساتھ یہ ہوا ہے، اگر میرے ساتھ ہوتا ہے تو کون سی بڑی بات. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات سے گزارا. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرے خلاف جادو ہوا؟ ہم کو تو ایک عامل بتا دیتا ہے اور ہم یقین کر لیتے ہیں، بھئی تمہارے بڑے بھائی نے جادو کرایا ہے، تم تجارت میں ترقی کر رہے، پاس والے دکان والے نے تمہاری روزی پر لات ماری. بھئی کون مار سکتا ہے؟ کوئی دانا روک نہیں سکتا. اس لیے عاملوں کی باتوں میں بالکل نہ آئے. ان کو خود کی روزی کے لیے وہ لانے پڑے ہوئے ہیں، خود کی روزی کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے. آوارہ گردی کے بعد عملیات شروع کرتے ہیں اور اچھا روزگار ان کا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اپنی روزی کا مسئلہ حل نہیں کر پاتے، ہماری روزی کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اس لیے ان کے چکروں میں آنے کے بجائے معوذتین صبح اور شام پڑھیں. انشاءاللہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 2 فرشتے آئے، یہ روایت میں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا خواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. 2 فرشتے آئے، آپ آرام فرما رہے تھے، دونوں سرہانے آ کر بیٹھ گئے. ایک نے پوچھا دوسرے فرشتے سے ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان صاحب پر جادو ہوا. اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا؟ کہا دھاگے میں یا بال کے اندر گرہیں لگا کر کے، اس کو کنگے کے اندر لگا کر کے جادو کیا. پھر اس نے پوچھا کہ یہ کہاں ہوا ہے جادو؟ تو اس نے نام لیا کہ بیر زروان، ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں کے قریب ان چیزوں کو دفن کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے خواب میں یہ باتیں بتائی گئی، لیکن حضور نے آخر تک نام نہیں بتایا تھا. حالانکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ جادو کرنے والا کون ہے، لبید ابن عاصم، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اس کے نام کا ذکر نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی حضور جب بیدار ہو کر کے جب آپ کے اوپر 11 آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ 11 آیت نزول کے بعد حضور اس کنویں کے پاس گئے ہیں تو کنویں کا پورا پانی پیلا پڑ چکا تھا، اور جب کھود کر کے نکالا گیا تو وہ کنگا نکلا اور دھاگے پر 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. حضور ایک آیت پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق، اور ایک گرہ کھولتے تھے من شر ما خلق، دوسری گرہ کھولتے تھے. سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کر کے 11 آیتیں ہوتی ہیں. یہ 11 آیتیں آپ نے پڑھی اور 11 گرہیں کھولی اور آپ کے جادو کا اثر ختم ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اس کا نام ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیف دور ہو گئی، بس بات یہ میرے لیے کافی ہے، نام ظاہر کر کے میں کیا کروں؟ ورنہ آپ کے صحابہ کرام اس کو باقی نہ رکھتے، وہ باقی رہ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی آپ کے خلاف کوئی حسد کرے، آپ کو اس تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر ضرور اختیار کرنی چاہیے. بیماری کے اندر آدمی مبتلا ہو گیا، تدبیر اختیار کرو، اچھے سے اچھا علاج کرو. آپ کو اجازت ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے آپ اس سے بدلہ لیں، لیکن آپ صبر کریں تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے. اس وقت روایت میں ہے کہ آدمی
کہے گا کاش پوری زندگی میں ہر حالت پر صبر کر لیتا، حتیٰ کہ میرے جسم کو کینچی سے ادھیڑا جاتا اور میں صبر کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صبر کرنے والوں کو کتنا بدلہ مل رہا ہے۔ تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ۔ اللہ کے نیک بندوں پر بھی یہ چیزیں پیش آئی ہیں، مگر کبھی اس کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ تو یہ اولو العزم ہے، بڑے ہمت کا کام ہے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ جو 11 آیات ہیں، ان میں سورہ فلق کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی تھی کہ صبح اور شام معوذتین ضرور پڑھا کرے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کا یہ معمول تھا، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، بیماری شدید تھی کہ آپ کے ہاتھ میں کمزوری آ گئی تھی، تو میں معوذتین پڑھ کر کے حضور کے ہاتھ پر دم کرتی تھی اور حضور کے ہاتھوں سے حضور کے بدن پر من لیتی تھی، کیونکہ حضور کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو موت کے قریب جو ایام چل رہے تھے، حضور کے معمولات میں فرق نہ آئے، اس لیے میں سونے سے پہلے بھی حضور کا جو معمول تھا وہ معمول پورا کراتی تھی۔ تو آدمی کو چاہیے کہ صبح شام معوذتین کا ورد ضرور کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست علاج رکھا ہے۔ نہیں معلوم کس سے ہم کو کیا تکلیف پہنچے گی، کون سی مخلوق سے کیا تکلیف پہنچے گی، تو سیدھا سیدھا اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے حق میں ہونے والا کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اے نبی آپ کہیے، حضور کو کہلوائے جا رہا ہے، اے نبی آپ کہیے۔ جب حضور کو حکم ہے تو ہمیں تو یہ بطریق اولا حکم ہے کہ ہمیں خود کہنا چاہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کی تو پھٹنے کے رب کی۔ صبح کی روشنی جو پھٹتی ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تو رب العالمین ہے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے صبح کی روشنی پھٹنے کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں قرآن بہت بلیغ انداز میں اشارہ کرتا ہے۔ جب سورج چھپنے لگتا ہے اور رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اس اندھیرے میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ رات میں 2-3 بجے انسان کو اگر لائٹ وغیرہ نہ ہو تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو اندھیرا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن اسی اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ روشنی کو پھاڑتے ہیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، ناروے وغیرہ، آپ چلے جائیے، مسلسل کئی دنوں تک وہاں رات ہے۔ قرآن کی وہ آیت پھر آپ پڑھیے جو 20ویں پارے میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ بھلا بتلاؤ اگر اللہ رات کو قیامت تک لمبا کر دے تو کون ہے تم میں سے جو روشنی کو لے کر کے آئے؟ ہماری روشنی تو بیٹری والی ہے، چارجنگ ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ تم میں سے کون ہے جو ایسی روشنی لے کر آئے اللہ کے علاوہ؟ افلا تسمعون، کیا پھر بھی تم سنتے نہیں ہو؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے زندگیوں میں اندھیرے آتے ہیں، زندگیوں میں حالات آتے ہیں، اور حالات دن بدن بڑھتے بھی جاتے ہیں، ایسے بڑھتے جاتے ہیں کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ جیسے رات کی تاریکی بڑھتی ہی جاتی ہے، مگر اسی تاریکی کے درمیان سے اللہ روشنی کو پھاڑتا ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی مرحلے پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، وہی اللہ انہی حالات میں سے امید کی کرن نکالے گا۔ انڈا ہوتا ہے، انڈا پھٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ختم ہو گیا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو انسان کسی موقع پر اپنے رب سے اپنا تعلق نہ توڑے، پتہ نہیں کہاں سے خوشحالی شروع ہو جائے، پتہ نہیں کہاں سے اندھیرا چھٹ جائے اور صبح کی روشنی نمودار ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا میں پناہ چاہتا ہوں صبح کی روشنی پھٹنے کے رب کی۔ ضرور میری زندگی میں وہ روشنی لائے گا، ضرور میری زندگی میں حالات لائے گا، حالات کی تبدیلی ہوگی، ضرور میری زندگی میں بیماری کے بعد صحت ملے گی، پریشانی کے بعد حالات اچھے ہوں گے، لیکن اتنا معمول مضبوط ہونا چاہیے ہمارا۔ پھر فرمایا من شر ما خلق،
ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. انبیاء کو بھی اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جنات اور شیاطین اور انسانوں کو اور تمام جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا. ان میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اس دھرتی پر شر کو پھیلاتی. اب کون مخلوقات شر کو پھیلائے گی پتہ نہیں ہے مجھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات اور ان میں جو شر پھیلاتی ہے ان سے میں پناہ چاہتا ہوں. بہت سی مرتبہ شر پھیلانے والا کیڑا کوئی ہوتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، مجھے پتا نہیں کہ میرے نیچے کون سا حشرات الارض اور کیڑا ہے، اس کی تکلیف پہنچ جاتی ہے. من شر ما خلق، اے اللہ تیری پیدا کردہ مخلوقات میں جو شر پھیلاتی ہے ان تمام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کبھی انسان کو جنات سے شر پہنچ جاتی ہے، شیطان سے شر پہنچ جاتی ہے، انسان سے شر پہنچ جاتی ہے، کیڑے مکوڑے سے شر پہنچ جاتی ہے. تو من شر ما خلق، پتہ نہیں مجھے کہ کون سی مخلوق میرے حق میں شر پھیلانے کا کام کرے گا. اور یہ معلوم ہے اللہ کو دنیا میں کوئی بھی شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ وقت کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن وہ شر سے محفوظ نہیں. انسان کتنا بھی مالدار بن جائے مگر پتہ نہیں کب تکلیف کا جوتا پڑ جائے گا، اور ہر ایک کو لگتا ہے. اس لیے کہا گیا ہم ہر ایک محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات کے شر سے حفاظت کی پناہ مانگنے کے. من شر ما خلق. تیسری آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. دیکھیں من شر ما خلق میں سب کچھ آ گیا، مگر تین چیزوں کو آگے اللہ تعالیٰ مستقل ذکر کرتے ہیں. کیونکہ تمام مخلوقات میں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نمایاں طور پر لوگوں کو شر پہنچانے کا کام کرتی ہے. وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر تین چیزوں کو مستقل اللہ نے الگ ذکر کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں مغرب کے وقت اندھیرا شروع ہوتا ہے اور چھا جاتا ہے. یہاں صرف ظاہری اندھیرا مراد نہیں، ظاہری اندھیرا بھی مراد ہے اور باطنی اندھیرا بھی مراد ہے. ظاہری اندھیرے سے مراد رات کی چادر کا آسمانوں پر چھا جانا، کیونکہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سارے شیاطین ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جادو کرنے والی، ٹونا کرنے والی ساری طاقتیں اندھیرے کے وقت میں شیاطین سے مدد طلب کرنے میں، گندگی کو حاصل کرنے میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس لیے جادو کا زیادہ وقت رات کا. تو اس رات کی تاریکی سے جب وہ چھا جائے، ایک ظاہری اندھیرا، مگر صرف قرآن میں یہی اندھیرا مراد نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی یہ بھی اندھیرا ہے. اے اللہ اس اندھیرے سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. گناہ کرنا یہ بھی ایک اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں جانے کے بعد بھی انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بلکہ جب یہ خیال شیطان دل میں ڈالے کہ نیکی سے برائی یعنی اندھیرے کی طرف لے جانے کا خیال ہو، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. کبھی عقائد کا اندھیرا ہوتا ہے، آدمی غلط عقائد میں مبتلا ہوگا، غلط نظریات کے اندر مبتلا ہو گیا، غلط زندگی اور غلط روش پر چل گیا، یا دل میں ارادہ ہو گیا، تو انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر آپ کو شیطان کچوں کا لگائے کہ یہ کام کر، بہت اچھا ہے یہ کام، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً آپ اللہ کی مدد طلب کیجیے، فوراً آپ اللہ کی پناہ میں چلے جائیے، کیونکہ یہ آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جا رہا ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے پکارا اندھیروں میں اللہ کو. یا کون سا اندھیرا مراد ہے؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا مراد ہے. تو اندھیرا صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے اندھیرے ہیں. اس لیے قرآن جب بھی نور کا لفظ استعمال کرتا ہے تو سنگولر استعمال کرتا ہے. روشنی ایک ہی ہے، وہ اسلام کی روشنی ہے. اور جب ظلمت اور تاریکی کا لفظ استعمال کرتا ہے تو پلورل کا لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ اندھیرے بہت سارے ہیں.
ظاہری اندھیرا بھی ہے، باطنی اندھیرا بھی ہے، گناہ نافرمانی کا اندھیرا بھی ہے، اور انسان کبھی کبھی ایسے اندھیرے میں چلا جاتا ہے کہ اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ ظلم کرنے والوں میں سے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ظاہر سی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں زندہ انسان چلا جائے تو سانس لینا مشکل، اور سانس لیوے تو وہی مچھلی جو اندر سانس لیتی ہے بدبودار، تو کتنی گھٹن ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تاریکی میں اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، قرآن کی آیات آپ پڑھتے جائیے اور غور و فکر کرتے جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح گھٹن سے ہم تمام ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ شرط یہ کہ وہ ہماری پناہ میں آ کر تو دیکھیں۔ تو یہ واقعہ خالی یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی اگر نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، گھنٹوں تبصرے ہو رہے ہیں مگر اللہ کی طرف رجوع ہرگز نہیں ہو رہا۔ کفر کا اندھیرا چھایا جا رہا ہے، شرک کا اندھیرا ہمارے سامنے ہے، حالات کو اتنا بھیانک بنا دیا گیا ہے کہ یہ سارے اندھیرے ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم اپنی ذمہ داری کا کتنا کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کا، یہ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا بہت زیادہ ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کا بہت مرتبہ وظیفہ بھی ایک ذخیرہ کیا جاتا ہے، کیوں زندگی میں جب حالات آتے ہیں، حالات کی تاریکی آتی ہے اور انسان گھٹن محسوس کرتا ہے تو اس آیت کو پڑھیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس اندھیرے سے جب وہ چھا جائے میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی شر پھیلانے والی مخلوق اس میں ایکٹیو ہو جائے اور میں اس کی چپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ اللہ مجھے تو آپ کی پناہ میں آنا۔ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی عام طور پر جب جادو ٹونا ہوتا ہے تو دھاگے کو یا بال کو لے کر کے اس میں گرہیں لگائی جاتی ہے، اور گرہا منتر پڑھ کر کے گرہا لگاتے ہیں۔ تو ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھونک مارے اور اللہ اثر نہ دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کتنی جامع معنی صورت ہے، اس لیے اس صورت کا ہمیں صبح اور شام ہر نماز کے بعد، بلکہ حضور تو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، اس لیے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ تو ایسی دو صورتیں ہیں جو ہر ایک کو زبانی یاد ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دو باتیں کھل کر ذکر کی، اور ان میں تیسری بات اور حاسد کے شر سے جب وہ میرے خلاف حسد کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی بھیانک بیماری ہے کہ جب عداوت ہوتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ جس سے حسد ہوا اس کو نقصان پہنچاؤ، اور اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور جو بندے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، حاسد کا حسد اس کو تو نقصان دیتا ہے کہ اس کی نیکی ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، لیکن محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو حاسد کو اس بھیانک بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، بہت سی مرتبہ بلکہ آج تو دورہ ایسا ہے کہ ذرا سی کسی کی نعمت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اپنے دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نواز رہا ہے تو اللہ کی ذات پر ہم کیوں آبجیکشن اٹھائے؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، الٹا انسان حسد کی آگ میں جل کر کے خود بن جاتا ہے مگر نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کا فائدہ تو نہ ہمیں ہو رہا ہے بلکہ سامنے والے کو ہو رہا ہے، کہ اس کو لوگ تو برے سمجھتے ہو مگر حاسد تو اچھا سمجھتا ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ اس لیے حاسدین کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو اچھا سمجھ رہے تبھی تو آپ پر حسد کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی کسی کو اچھا نہیں سمجھتا سوائے حاسد کے۔ حاسد تو آپ کو سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے اس کا ویلیو بڑا ہے، اس لیے تو حسد کر رہا ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے بہت ساری باتیں گزشتہ جمعہ میں آئی تھی، 3 باتیں یاد رکھیں بھائی، یہ بہت بھیانک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہے۔
ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کسی لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ اچھے گھر میں ہو گیا، خاندان میں ناچاکیاں چل رہی ہیں، یہ عورتیں جا کر کے اس گھر میں بول دیتی ہیں تم نے کس گھر میں رشتہ کیا، ایسے کام بھر دیے جاتے ہیں کہ یہ رشتہ بعد میں ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک معاملہ نہیں ہے، ہزاروں معاملات ایسے ہیں، کوئی بڑی ڈیل ہو رہی، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایسے کام بھر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا تھا، حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر کان بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم حسد کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کی تقدیر کو تو ہم بدل نہیں سکتے، اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے، جس کے حق میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے اگر دل حسد سے پاک ہے تو سکون والی زندگی۔ اس لیے حسد کا پہلا علاج ہے، دیکھیے غیر اختیاری خیال جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے وہ ہر ایک کے دل میں آتا ہے۔ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھتا ہے تو برا خیال اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ دل میں خیال آ جانا یہ انسان کے کنٹرول کی بات نہیں ہے، اس پر کل قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اس خیال کو پکانا اور اس کو بار بار دل کے اندر موقع دینا یہ انسان کو حسد تک لے جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے بارے میں دل میں یہ خیال آ جائے فوراً انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں غلط سوچ رہا ہوں فلاں کے بارے میں۔ جب انسان اپنے خیال کو غلط قرار دے گا تو اس کو فوراً ریجیکٹ کرے گا، تو یہ بیماری اس کو آگے تک پہنچنے نہیں دے۔ یہ خیال ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ بڑھ رہا ہے، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ خیال غلط ہے، اس کا غلط ہونا خود اپنے دل سے کہو کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں غلط خیال پکڑا۔ دوسری بات، اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ اس کی جس نعمت کی وجہ سے میرے دل میں برا خیال آ رہا ہے تو اس نعمت میں خوب اضافہ فرما، چاہے آپ کا دل چاہے نہ چاہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس برے خیال پر آرے چلیں گے اور وہ خیال وہیں ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی وہ خیال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو آپ تیسرا کام یہ کریے کہ اسی لوگوں کے درمیان تعریف کرنا شروع کیجیے، بھلے دل میں چاہتا ہو بہت سخی آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بتکلف مصنوعی تعریف۔ کیوں آپ تعریف کر رہے ہیں؟ مقصود تعریف کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، اپنی زندگی کو پاک صاف رکھنا ہے۔ تو پہلا کام جو بھی خیال آ جائے، اور آتا ہی ہے، کھڑکی کھلی ہے تو دونوں طرح کی ہوائیں گھر میں آتی ہے، بدبودار بھی آتی ہے، خوشبودار بھی آتی ہے، تو دل کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دونوں طرح کے خیال آتے ہیں، مگر جو برے خیال ہیں ان کو برا سمجھو، اس کے حق میں نعمت میں اضافے کی دعا کرو، اس کی تعریف لوگوں کے درمیان کرو، انشاءاللہ اس بیماری سے ہمیں نجات ملے گی۔ اور محسود کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے خلاف حسد ہوا ہے یا جس کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تکلیف سے بچنے کی اس کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور بدلہ لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ قیامت کے دن ان کو بڑا اجر ملے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، جو تکالیف پر صبر کرتے اور بدلہ نہیں لیتے ان کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، ان کے درجات دن بدن بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کو معوذتین کا خوب اہتمام کرنا ہے، جس میں خاص طور پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اے اللہ اس حاسد کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو میرے خلاف حسد کرے۔ اللہ ہمیں حسد سے بھی بچائے، محسود بننے سے بھی بچائے اور حاسد بننے سے بھی بچائے۔ ابھی ایک آیت کا ایک سورت کا خلاصہ مکمل ہوا ہے، وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ دوسری سورت کا آئندہ جمعہ میں خلاصہ مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں ادا فرمائیں۔